سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ درود پاک پر ہم شعر بھی سنیں گے، درود و سلام میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ پاک سے حجاب میں رہتی، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا سا سب سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو کچھ علمی باتیں عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کئی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک دنیا و آخرت میں بڑی سعادت مند ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اے عزیز، روز قیامت سب نسب اور رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی نہ پوچھے گا کس کا بیٹا ہے یا کس کا پوتا۔ خود حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 101، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مگر نسب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور سے رشتہ و علاقہ کہ یہ وہ عروۂ وثقی مضبوط رسی ہے کہ جسے کبھی انقطاع نہیں، یعنی جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ میزان پر، نہ پل صراط پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی بڑی شان، بڑی عظمت اور بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے نبی پاک کے نسب عالی کی وجہ سے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہوں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں یعنی بیٹیاں ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے بنات رسول اور عشق رسول۔ ہم آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹیوں صاحبزادیوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا تعلق، حضور کی محبت اور ان پر شفقت، اور ان بنات کا، ان بیٹیوں کا جو نبی پاک کی شہزادیاں ہیں، اپنے والد گرامی رسول ہاشمی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان سے عشق، ان سے محبت
اور دیگر چیزوں کو اللہ نے چاہا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، بنات رسول اور عشق رسول کے اس موضوع کو سنیے، اپنے اندر نبی پاک کی، اولاد پاک، آپ کے رشتہ داروں کی محبت کو دل میں بڑھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ محبت اور یہ الفت دنیا و آخرت میں ہمیں کام آئے گی، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ پاک اسے بھی جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو ان کی محبت دنیا و آخرت کے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ موضوع ہے بنات رسول اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد منعیم اتاری مدنی تشریف فرما ہے، اور انعام رضا اتاری نعت خواں اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی مدنی ہے، یہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، آپ کے کالز بھی لیں گے، اور ساتھ ہی بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت پیاری اور حکمتوں بھری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ منیم بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب عالی کی تو بڑی شان ہے، اور یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے حوالے سے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں چاہوں گا کیونکہ موضوع ہمارا نبی پاک کی شہزادیوں کے بارے میں، آپ اولاً نبی پاک کی اولاد پاک میں سے شہزادیوں کا تعارف اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی تقریباً 7 اولادیں عطا فرمائیں، ماشاءاللہ، اور اس میں یعنی اختلاف بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو شہزادیاں تھیں یہ تو 4 تھیں، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن جو آقا علیہ السلام کے شہزادے تھے وہ 2 تھے یا 3 تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق 3 کا تذکرہ ملتا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 2 کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے حضرت عبداللہ جن کو دنیا طیب و طاہر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی جو باقی اولاد ہے یہ ساری کی ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 صاحبزادیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو ان سے چھوٹی ہیں وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پھر جو ان سے چھوٹی ہیں وہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر جو ان سے چھوٹی ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہیں، لیکن زیادہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی، اور آقا علیہ السلام کی دل جوئی کرنے والی، اور آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے والی جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور زینب کا جو معنی ہوتا ہے وہ حسین اور خوبصورت پودے کو کہا جاتا ہے، جو لغت کی کتابوں میں اس کا معنی لکھا گیا ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی ولادت ہوئی ہے یہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی جب آقا علیہ السلام کی جو ایج ہے وہ تقریباً 30 سال تھی، اور اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی یاد رہے کہ آقا علیہ السلام کی جتنی بھی شہزادیاں ہیں یہ ساری کی ساری حضور پہ ایمان لے آئی تھیں، اور آقا علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام شہزادیوں سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لائیں نا حضور پر تو یہ صاحبزادیاں بھی ساری کی ساری حضور پہ ایمان لے آئیں، یعنی آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد یہ صاحبزادیاں بھی حضور پہ ایمان لے آئیں، اور آقا یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بعد میں ایمان لائیں ہیں لہذا پہلے ایمان والیاں نہ تھیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے، اور یعنی اس دور میں وہی اسلام تھا۔ بلکہ فقہا نے لکھا ہے نا کہ آپ کی تمام شہزادیاں یہ اسلام لانے سے قبل بھی تمام کفریات اور رذیل عادتوں سے
سے پاک تھی، اللہ پاک نے ان کو طیب و طاہر رکھا تھا۔ بے شک آقا علیہ السلام کی تمام صاحبزادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام جو ہے شرک کی جو آلودگیاں ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا اور ان چیزوں سے دور رکھا ہے، اور یہ ساری کی ساری ایمان والیاں تھیں۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اپنی ان صاحبزادیوں کا آپ نے جو ہے وہ عقیقہ بھی کیا تھا، یعنی ان کی طرف سے ایک بکری اور بیٹوں کی طرف سے 2 بکریاں جو ہے وہ انہوں نے راہ خدا کے اندر ذبح کی تھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان شہزادیوں کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ اب ان کا جب نکاح کی بات ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش تھی، ان کی جو بہن تھیں حالہ، ان کا ایک بیٹا تھا جن کو ابو العاص ربیع کہا جاتا تھا، تو ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ان سے نکاح کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات کو مانا اور اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا گیا۔ اب جب ان کا نکاح ان سے ہو گیا تو بڑی خوشگوار زندگی گزارنے لگی، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، تو کفار نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور قہر و جبر کی آندھیاں چلائیں۔ آقا علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ گالیاں بھی دیں، آقا علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو ایک خاتون آئیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے پانی جو ہے وہ پیالے میں بھر رکھا تھا، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور بھی دھلایا، آقا علیہ السلام کو پانی بھی پلایا، آقا علیہ السلام کی خدمت کی۔ تو کسی شخص کا بیان ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے آقا علیہ السلام نے بھی ان سے پیار فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس وقت فرمایا کہ بیٹی تو پریشان نہ ہو، تجھے غلبے کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پر غالب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے والد ماجد آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ بڑی خدمت کی ہے، اور یہاں سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام جو ہے وہ امامہ تھا، اور وہ بھی آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور آقا علیہ السلام کو ان سے بھی بڑا پیار تھا، جن کو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات آقا علیہ السلام ان کو اپنے مبارک کندھوں پر بھی سوار فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ نا کہیں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نجاشی کی طرف سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا کچھ سوغات وغیرہ آئی، ان میں آقا علیہ السلام نے کچھ چیزیں اٹھائیں، ان میں سے ایک انگوٹھی بھی تھی، اور آپ نے اپنی نواسی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا یہ تم پہن لو۔ بلکہ الفاظ اتنے خوبصورت ہے، چھوٹی بچی ادھر آؤ اور یہ لے لو اور تم پہن لو۔ کتنے پیار بھرے الفاظ ہیں۔ یہاں وہ اعلیٰ حضرت کا شعر اگر پڑھے تو مزہ دوبالا ہو جائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کا پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کا یہ محبت فرمانا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کہیں سے ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت ہار آیا جس کو آقا علیہ السلام نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی خوبصورتی اتنی تھی کہ پورے گھر والے اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ حضرت سیدہ امامہ جو ایک جگہ کونے میں کسی مٹی سے کھیل رہی تھیں، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور وہ ہار خود آقا علیہ السلام نے ان کے گلے کے اندر پہنایا، یعنی اس طرح آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور سیدہ زینب کے حوالے سے چند اور باتیں بھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دین کی خاطر بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، کیونکہ جب ان کے جو شوہر تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جب وہ ایمان لائے غزوہ بدر کا مارکہ تھا اور وہ کفار کی جانب سے تھے، اب کفار کی جانب سے جب وہ تھے تو آقا علیہ السلام نے جب کئیوں کو قیدی بنایا، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو قیدی بن کر آئے، آقا علیہ السلام کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی تھی، غزوہ بدر کا جو
یہ موقع تھا, آقا علیہ السلام نے نا تمام کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. جب ان کی باری آئی تو یہ چونکہ آقا علیہ السلام کے داماد تھے, تو جب ان سے فدیہ لینے کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طرف سے فدیہ, تو انہوں نے مکے پیغام پہنچوایا کہ میری طرف سے جو ہے وہ فدیہ بھیجا جائے. تو سیدہ زینب رضی اللہ سیدہ زینب مکہ مکرمہ میں تھی, تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے اپنے دیور کو بھیجا اور ایک ہار دے کے بھیجا جو ان کو جہیز میں سیدہ خدیجہ نے دیا تھا, وہ دے کر بھیجا. جب وہ لے کر آئے نا, آقا علیہ السلام نے ہار کو دیکھا, دیکھتے ہی آقا علیہ السلام برکت طاری آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر تمہیں برا نہ لگے زینب کے اس میں جو ہے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بطور احسان ان کو چھوڑ دیا. لیکن فدیے میں ان سے یہ بات لی گئی کہ جب تم مکے پہنچو گے تو وہاں سے سیدہ زینب کو جو ہے تم مدینے روانہ کر دو گے. تو یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد جب وہ گھر پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جیسا آقا علیہ السلام سے وعدہ کر کے گئے تھے, انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مدینے کی طرف بھیج دیا. اور جب بھیجنے لگے نا تو راستے میں کفار قریش کا غلبہ تھا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہوا ہے اور یہ ان کو صحیح سلامت یہاں سے بچا کے لے جائیں, یہ تو ہماری بزدلی ہو جائے گی, لوگ ہم پر باتیں کریں گے, لوگ ہماری ذات پہ تانے کسیں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک کافر نے جو ہے پیچھے سے اونٹ کو ایک تیر مارا تھا جس کی وجہ سے آپ زمین پہ تشریف لے آئی تھی اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. جب آپ پہنچی مدینے کے اندر, آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا صحابہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس کو میری طرف پہنچنے میں بڑی مصیبتیں آئی ہیں, اور اس معاملے میں یہ سب سے افضل ہے. فرمایا یہ افضل بناتی اصیبت فیہ, فرمایا یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہے, اس کو میرے پاس آتے ہوئے بڑی مصیبتیں پہنچی ہیں. اور روایات کا خلاصہ یہ بھی ملتا ہے. اور ایک مقام وہ بھی آیا تھا جب ان کے جو شوہر تھے وہ حضور پہ ایمان لے آئے تھے. وہ ایک بار مکہ گئے تھے, مکے والے لوگ ان پہ بڑا اعتماد کرتے تھے کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی بڑے شریف النفس آدمی تھے. آقا علیہ السلام نے ان سے بڑا پیار بھی کیا ہے کیونکہ ان کو لوگوں نے بڑا دھمکایا تھا اور کہا تھا کہ تم جو ہے آقا علیہ السلام سے رشتہ ختم کر دو معاذ اللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کہہ لو میں یہ رشتہ ختم کبھی نہیں کروں گا. اب اس زمانے میں جب حالات اتنے کٹھن ہو اور اتنے کشیدہ حالات ہوں, آقا علیہ السلام سے اس طرح محبت فرمانا اور آقا علیہ السلام سے اس رشتے پر اعتماد کرنا یہ آقا علیہ السلام کو بڑا پسند آیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے سامان وغیرہ مال وغیرہ لیا اور تجارت کے لیے باہر آ گیا نا. دوبارہ مکے گیا تو لوگوں کو ان کا مال وغیرہ دے دیا. اب آپ نے خود اعلان کیا کہ میرا تمہارے اوپر کچھ ہے یا میں نے تمہارا کچھ دینا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں دینا. کہا پھر سن لو کہ میں حضور پہ ایمان لے آیا, کیونکہ اگر میں وہاں چلا جاتا ایمان لے آتا وہاں پر ادھر نہ آتا تو تم کہتے شاید ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے اس لیے مسلمان ہو گیا. لہذا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اب میں ایمان لاتا ہوں. پھر یہ مدینے آ گئے تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو وہاں سے ان کو تکلیف پہنچی تھی نا ہجرت کے موقع پر, اس کی وجہ سے آپ ایک عرصے تک مسلسل بیمار رہے اور اسی چوٹ کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک رواں ہو جایا کرتے تھے جب ان کی حالت کو دیکھا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا, کفن دفن کا اہتمام فرمایا اور اس کے بعد جو ان کا مزار اقدس جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ آج موجود ہے. اپنے دستے مبارک سے قبر یہاں جو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کی اور آپ کا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے 2-3 واقعات جہاں وہ نبی پاک پر ظلم ہوتا دیکھتی تو وہ آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے وہ رونے لگی, نبی پاک کو پانی پیش کیا. نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز, پھر آپ کا ان پر شفقت فرمانا, یہ ایک چیز ہے. 2 چیزیں یہاں پر آپ منیم بھائی اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک تو خدمت والدین. نبی کریم علیہ السلام آپ کے والد تو تھے ہی, اس کا تو کوئی انکار نہیں, مگر نبی پاک علیہ السلام نبی بھی تھے. تو یہاں دونوں طرح کی خدمت, دونوں طرح کی محبت پائی جاتی ہے. تو ایک امتی کو اپنے آقا علیہ السلام سے, آپ کی اولاد سے سچی محبت ہونی چاہیے. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. پھر دوسرا جو پہلو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ والدین کی خدمت بھی عشق رسول کا تقاضا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پر اچھا سلوک کیا جائے اور ان پر شفقت و رحمت کی جائے. منیم بھائی یہاں آپ دیکھیں, آپ نے 2-3 واقعات بیان کیے. نبی کریم کو اپنی شہزادی سے کتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سن کر رو رہے ہیں, ان کی بات کو یعنی ان کو تحفہ پیش فرما رہے ہیں, ان کی بیٹی کو نواسی کو اپنے جو ہے قریب قرب عطا فرما رہے ہیں. تو یہ محبت اور یہ پیار نبی پاک کا, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے ہمارا حضور سے پیار کا اظہار کرنا اور حضور کا کسی کے لیے پیار اور محبت کا اظہار کر دینا تو اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے.
یہاں بیٹیوں کے ساتھ نبی پاک کا جو شفقت بھرا انداز ہے آگے بھی آپ بیان کریں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے معاشرے کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہے کہ جہاں عشق رسول کا دعویٰ کرے تو وہاں اپنی بیٹیوں سے محبت بھی تو کرنی چاہیے نا۔ آقا علیہ السلام نے صرف اپنے فرمان سے نہیں بلکہ اعمال سے، کردار سے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جہاں فرامین بتائے ہیں، فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کہ یہ تو محبت کرنے والیاں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ کتنی خوبصورت حدیث پاک، فرمایا تو زمین پہ اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اب غور کریں کہ ہمیں اگر دنیا کے اندر کوئی جو ہے وہ صاحب حیثیت، صاحب سروس بندہ دلاسا دے دینا یا پریشان نہ ہو، تیرے گھر کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو بندہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر رب العالمین جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری دنیا کو جو ہے وہ رزق عطا فرمانے والا ہے، اللہ فرما رہا ہے کیا، کب، اور جو وہ بھی بیٹی کی پیدائش پر کہ تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر والوں کو کہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی والوں کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بیٹی کی ولادت پر بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ تو زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہم تک پہنچے، اتنا عرصہ گزر چکا۔ اس دور کی اگر ہم بات کریں، اس دور کے اندر جو معاملات تھے ان میں سے بعض باتیں آج بھی پائی جاتی ہیں، لیکن غور کریں کہ جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے نا تب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر دین کے ساتھ اٹیچ رہے تو اس کا توکل بھی مضبوط رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فرامین پر جو اعتماد ہے وہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا دور تو وہ دور تھا نا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کئی لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ اس دور میں آقا علیہ السلام کے ہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا، او فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ یہ تو میری لخت جگر ہے، آقا علیہ السلام کا اس انداز میں محبت فرمانا اور بیٹیوں کو آقا علیہ السلام کا تحائف عطا فرمانا اور شادیوں کے بعد ان کے گھر تحائف کا بھیجنا اور اس انداز میں محبت فرمانا، یہ معاشرے کو ایک سبق دینا تھا کہ تم نے بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی ہے۔ اور فرمایا جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو، فرمایا یہ اس کی برکت میں سے ہے۔ یعنی اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، کردار کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی بڑی ہی بابرکت۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور بیٹیوں سے محبت کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بیٹیوں سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی اچھی تربیت بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بناتے رسول یعنی نبی پاک کی بیٹیوں کے حوالے سے اور ان کی محبت رسول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید بھی سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ کالز شامل پروگرام کرتے ہیں اور پھر موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی شہزادیوں سے کیسا تعلق تھا؟ کچھ تعلق تو ہمارے منیم بھائی نے جیسے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بڑی مشہور روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنے ساتھ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ہماری جانیں قربان، ہماری اولاد قربان، آپ ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے۔ تو یہ تعلق جو تھا نا، اچھا بیٹیوں سے، پھر بیٹیوں کی بیٹیوں سے یعنی نواسیوں سے، ان کے بیٹوں سے یعنی نواسوں سے نبی پاک علیہ السلام کا تعلق بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اسی تعلق کو برقرار رکھنے کی آج ضرورت ہے۔ دیکھیں دعوی عشق رسول اپنی جگہ ہے، عمل جو کردار میں ہونا چاہیے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ معاشرے میں امن اور محبت عام ہو جائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ اہل بیت پاک سے محبت کی کوئی روایت بھی سنا دیں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا کسی تفسیر میں سورہ کوثر میں لفظ کوثر سے اولاد پاک رسول کو مراد لیا گیا ہے تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ بالکل اس بارے میں ایک تفسیر موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس کے تحت لفظ کوثر کے تحت تفسیر میں مواعظ نعیمیہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک یہاں لفظ کوثر سے مراد ہے، یعنی اے محبوب
اللہ پاک آپ کو اتنی اولاد عطا فرمائے گا کہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسل پاک مصطفیٰ ایسی عظمت والی ہے کہ خدا نے ان کو کوثر یعنی کثرت والی فرمایا ہے، اور ایسا آپ کو فرمایا کہ آگے جو دشمنوں نے کہا تھا کہ آپ معاذ اللہ منقطع النسل ہو گئے، اب آپ کی نسل نہیں چل سکتی، اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے، اس کی ہی نسل ختم ہو جائے گی، مگر آپ کی نسل جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور آپ کے جو بیٹے آپ کی جو بیٹیاں ہوں گی، اور قیامت تک جو سعادات کا سلسلہ چلے گا وہ کوثر یعنی خیر کثیر کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اولاد پاک لفظ کوثر سے مراد لیا گیا ہے۔ اور اچھا یہاں پہ آپ نے ایک ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے حوالے سے کوئی فضیلت بیان کر دے، تو ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان ڈالا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا، اور میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا مگر بنو ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے مجھے نہیں ملے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پایا نہ پایا، تجھے بنایا، تجھے بنایا، تجھے سبحان اللہ۔ بات ہو رہی ہے بنات رسول اور عشق رسول پر، انشاءاللہ عز و جل ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ منعیم بھائی، نبی پاک کی جو دوسری شہزادی ہے سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ کا ایک معنی ہے ترقی کرنے والی، ان کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی جو دوسری صاحبزادی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹی ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں، اور آقا علیہ السلام کو ان سے بھی بڑی محبت ہے، ان سے بڑا پیار تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح اس دور میں ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ، ان سے کیا تھا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دی اور اسلام کی جانب بلایا اور ان سب لوگوں کو جمع کیا، تو اس وقت آقا علیہ السلام جب یہ فرما رہے تھے تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اور ابو لہب کہنے لگا الہذا جمعتنا، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، اور اس وقت اس نے کوئی ایک جملہ کہا تھا جس کا معنی بھی بڑا غلط بنتا تھا، آقا علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ لفظ استعمال کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں اس کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل ہو گئی، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے کی وجہ سے رب نے اس کو جواب دیا تھا ابو لہب کو، تو جب ابو لہب کی مذمت میں پوری سورت نازل ہو گئی تو ابو لہب جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، اور اس نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تم جو ہے ان سے رشتہ ختم کر دو، ان کے گھر والوں سے رشتہ ختم کر دو، اگر تم رشتہ ان سے ختم نہیں کرو گے تو میں تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا، تم سے بات تک نہیں کروں گا، تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ اور ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے بھی طرح طرح کی باتیں کی اور اس کو ورغلایا، مجبور کیا، جس کی وجہ سے عتبہ جو ہے وہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رشتہ ختم کر دیا۔ یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے،
اب اذیت دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، خود ذات رسول کو اذیت دے، یا نبی پاک کے شہزادوں کو شہزادیوں کو تکلیف پہنچائے، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو کے حوالے سے کوئی غلط گفتگو کرے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کمزور گفتگو کرے، غلط بات کرے، تو یہ تمام چیزیں اذیت رسول کے زمرے میں آتی ہے۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کریم جو ہے اس شخص کے لیے اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ جو گستاخ ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ تکلیف دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ پاک خود جواب بھی عطا فرماتا اور اسے دنیا اور آخرت میں رسوا فرماتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی سارے مضمون کو اپنے شعر میں بھی لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جائے تو بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اگر رشتہ اور تعلق علاقہ یہاں سے ختم ہو جائے تو چاہے وہ کتنے ہی بڑے مقام پر ہو مگر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نعت خواہ وہ شعر پڑھ کے ہمیں ہمارے دلوں کو عشق رسول سے گرمانے کی کوشش کریں گے۔ جی جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا، جو کہ اس در کا ہوا، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، یہ شعر بھی پڑھ دیں۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کی نظروں میں رہے، نبی پاک کی رحمتوں میں رہے، نبی پاک کے فضل کے سائے میں رہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں کامیابی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستگی کے ساتھ ہے۔ جو ان سے جدا ہو جاتا ہے وہ یقیناً نامراد ہے، وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے، اور جو ان کی ذات سے وابستہ رہا، ان کے در سے وابستہ رہا، وہ کامیاب و کامران ہوا۔ بات ہو رہی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو منیم بھائی مزید حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے تعلق، اس پر آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ یہ بات چل رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کو نا کفار قریش نے تکلیف دینا چاہیے اس معاملے کی وجہ سے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور ہی ہو گیا، اور اس کا یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام پر یہ وحی کا نزول ہوا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا تو یہ بات کفار پہ بڑی گراں گزری، اور وہ مزید پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کچھ اور چاہا تھا، یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوا۔ اب اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 بار ہجرت کی، بلکہ 2 نہیں 3 بار ہجرت کی ہے، کیونکہ 2 بار انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور 1 بار انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک شہزادے سے بھی نوازا تھا جس کا نام جو ہے انہوں نے عبداللہ رکھا تھا، اور اسی عبداللہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی ہے ابو عبداللہ عثمان، یعنی اسی وجہ سے آپ کی یہ کنیت ہے کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رمضان المبارک تقریباً غالباً 12 رمضان المبارک جو ہے تاریخ تھی کہ آپ جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور 17 رمضان المبارک کو جو ہے یہ کفر و اسلام کا جو سب سے بڑا معرکہ تھا غزوہ بدر کا یہ پیش آیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان تم یہیں پر رہو، کیونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، فرمایا تم یہیں پر رہو، پھر بھی تمہیں جو ہے وہ غزوہ بدر میں شرکت کا بھی ثواب دیا جائے گا، مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا کیا جائے گا۔ یہاں سے آقا علیہ السلام کے اختیارات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں، اور شرعی احکامات کے حوالے سے آقا علیہ السلام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی شریعت کہلاتا ہے۔
اور اس کے بعد ادھر 17 رمضان المبارک کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی اور ادھر 19 رمضان المبارک کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیے، کفن دفن کا معاملہ، سارے تجہیز و تکفین وغیرہ کے یہ جو معاملات تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کیے اور جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ آپ کا مزار بنا ہے۔ اور اسی وقت جو ایک صحابی رسول نے آ کر خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر والوں کا، یعنی جو بدر کا مارکہ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ جب آقا علیہ السلام واپس آئے ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آقا علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے کیونکہ آقا علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، آقا علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کی یہ دوسری جو صاحبزادی تھی ان کا وصال ہوا تھا اور آقا علیہ السلام نے پھر خود ان کی قبر پر آ کر آقا علیہ السلام نے خود دعا بھی فرمائی تھی اور سیدہ فاطمہ بھی ساتھ تھیں، ان کو جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے تسلی بھی دی، ان کو دلاسا بھی دیا کیونکہ ان کی آنکھوں سے بھی اشک رواں تھے کیونکہ ان کی بھی بڑی بہن کا وصال ہوا تھا۔ اور ان کے بعد جو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، مگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک میں خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین یعنی دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے جو ہے ستایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو تکلیف، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تکلیف، پھر حضرت ام کلثوم کا ہم تذکرہ کریں گے، پھر ہم جاتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نبی پاک سے تعلق، تو آپ کے شہزادے امام حسن امام حسین ان کی تکلیفیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی خاطر اللہ والوں کی، جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا ہے، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں کیا اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، اللہ پاک دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو اللہ پاک آزماتا بھی ہے۔ تو اس معاملے میں کہ اگر کبھی دینی معاملے میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آقا علیہ السلام اور آپ کے پورے خاندان کی جو زندگی اور ان کا جو کردار ہے نا، یہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے کہ ہم ان زندگیوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ تکالیف بآسانی برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے جو ہے نا وہ تکلیف جان والی تو لی نہیں گئی نا، کیونکہ ہم سے وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے کہ بندہ وقت نکالے اور دین سیکھے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، مشقتیں، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ ایک ہی مثال کو لے لیں آپ، دیکھیں کہ جس طرح آج کے دور میں نماز پڑھنا آسان ہے، اس دور میں اتنا نماز پڑھنا آسان نہیں تھا۔ کفار سر پہ کھڑے ہیں، تلوار لے کے وہ جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بندے کو نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہونا ہے اور کفار کا بھی ڈر ہے اور ان لوگوں کا بھی ڈر ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیں کہ آپ بندہ بآسانی پرسکون طریقے سے جو ہے وہ جا کر نماز ادا کر سکتا ہے، نماز پڑھنے والے نہیں پڑھتے۔ تو اس حوالے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی، دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ دین پر عمل کرنا اس دور میں مشکل تھا، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے دین پر کما حق عمل کر کے دکھایا، اور آج کے دور میں دین پر عمل کرنا بے حد آسان ہے، لیکن پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو یہ سراسر غفلت ہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دین سے دور ہی ہے۔ لہذا دین سے بندہ دور نہ ہو بلکہ دین کے قریب آئے، دین کو سیکھے، ان ہستیوں کا تذکرہ پڑھے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ انشاءاللہ جب دل نرم ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگا۔ کیا بات ہے۔ حضرت ام کلثوم کا آپ تذکرہ فرمائے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے، اور ان کا نکاح بھی جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کیا تھا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہی معاملہ ہوا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو لہب کے مذمت میں جب قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ ورگلایا اور بھڑکایا کہ تم جو ہے ان سے رشتہ ختم کر دو، مجھ پر میل جول تم سے رکھنا حرام ہو جائے گا، اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو جو عتبہ تھے نا، وہ انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی آقا علیہ السلام کی، مجبوری میں انہوں نے طلاق دے دی، لیکن آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہا تھا، اس لیے اللہ نے ان پر کرم یہ فرمایا کہ وہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اس لیے وہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ لیکن جو یہ عتیبہ تھا، اس نے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو بڑی شدید تکلیف پہنچائی تھی اور طرح طرح کی باتیں کسنے لگا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے بڑی جو ہے وہ گستاخی کی، آقا علیہ السلام اس سے بڑے دل برداشتہ ہوئے اور آقا علیہ السلام کو بڑا
صدمہ پہنچا اور آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا تھا مولا تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ آقا علیہ السلام کی یہ جو بد دعا تھی یہ کفار کے بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے ان لوگوں نے کہا تھا یہ بندہ اس کی جو ہے وہ بد دعا سے بچ نہیں پائے گا، یعنی اس کی وجہ سے یہ ضرور جو ہے وہ ہلاک ہوگا۔ اور پھر ابو لہب اس کو لے کر ایک مرتبہ سفر پر نکلا تھا اور راستے میں اس نے اپنے بندوں سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا کیونکہ اس کو جو ہے وہ عبداللہ کے بیٹے نے بد دعا دی ہے، لگتا ہے اس کا اثر یہاں پر ضرور ہوگا۔ اور پھر ہوا یہ اس نے بڑی کوشش کی اپنے بیٹے کی حفاظت کی، ایک جگہ پر اس نے انہیں سامان رکھا اور لوگوں کو کہا تم چاروں طرف آ جاؤ اور درمیان میں سامان رکھو اور میرا بیٹا اوپر لیٹ جائے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لوگوں نے سمجھایا کہ یہاں پر درندے وغیرہ ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، اپنا خیال خود رکھ لینا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ ایک شیر کہیں سے آیا، اس نے جو ہے اس کو چیر پھاڑ ڈالا اور پتہ بھی نہ چلا اور اس کو ادھر ہی ختم کر دیا۔ اور جو اس کے ساتھ سوئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا شیر آیا کہاں سے تھا، کب آیا اور کہاں چلا گیا، اس کو ڈھونڈتے رہ گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر عتاب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اور اس وقت ابو لہب نے کہا تھا کہ واقعی اس کی جو بد دعا ہے وہ ان کو لگ گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے نازیبہ کلمہ کہا اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کیا اور آخرت کے اندر بھی وہ بندہ رسوا ہوگا۔ اور اب ادھر دیکھیں کہ ادھر آقا علیہ السلام کی جو شہزادی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اس نے رشتہ ختم کیا تھا، اور ادھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان رہنے لگے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عثمان بڑا پریشان ہے، فرمایا عثمان کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا داماد تھا، اب نہیں ہوں، پہلے داماد تھا آپ کا، تو مجھے اس رشتے پہ بڑا ناز تھا، میں بڑا فخر کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ میں آپ کا داماد ہوں، کیونکہ نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، اس پہ بڑے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن یا رسول اللہ اب جو ہے وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اب تو وہ نعمت میرے پاس نہیں رہی۔ اتنے میں جبریل آ گیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ حضرت عثمان غنی سے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فرما دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا اور ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس تعلق کو اس رشتے کو نبھایا۔ پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت اچھا کلثوم کا معنی ہے پرگوش چہرے والی، تو یہ خوبصورتی کی علامت، اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کی اولاد پاک کو بھی وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی اور کو وہ خوبصورتی نہیں ملی۔ اب آخر میں ہم گفتگو کریں گے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت سے کون واقف نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان سے بے حد محبت فرمائی ہے۔ اور روایات کا خلاصہ ملتا ہے جب یہ آیا کرتی تھیں آقا علیہ السلام ان کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو زہرا بھی کہا جاتا ہے، زہرا یعنی کیونکہ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے فاطمہ مجھے تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ زہرا جو ہے وہ کلی کو کہا جاتا ہے، یعنی جنت کی کلی، اور ان کا ایک لقب بطول بھی ہے، اور بطول کا معنی ہوتا ہے دنیا کو ترک کر دینے والا، دنیا کو چھوڑنے والا، یعنی جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا میں تو رہتی تھی لیکن دنیا آپ میں نہیں رہتی تھی۔ واہ واہ، رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات، رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت بڑی باکمال ہے نا۔ آپ دیکھیں عورت جب پیدا ہوتی ہے تو عورت کا جو پہلا مرحلہ ہے نا وہ بیٹی کا ہی آتا ہے، کہ وہ جو عورت کی 4 حیثیتیں ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اس میں جو پہلا مرتبہ آتا ہے وہ بیٹی کا آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی ساری حیثیتیں بڑی باکمال ہیں۔ آپ بیٹی بنی تو اس انداز میں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا، آقا علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اپنی والد کی اتنی خدمت کیا کرتی تھی، اور آقا علیہ السلام سے ان کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا کہ ایک مرتبہ
مرتبہ آقا علیہ السلام نے نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں نا کچھ ارشاد فرمایا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نا رونے لگ گئیں، اور اس کے بعد نا پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگ گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو باقی ازواج نے پوچھا کہ آپ کیا معاملہ تھا، آقا علیہ السلام نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ جب آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا نا تو اب ازواج نے پوچھا، سیدہ عائشہ نے پوچھا غالباً کہ اب تو بتا دیں وہ کیا معاملہ تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ جب آقا علیہ السلام نے پہلی بار میرے کان میں سرگوشی فرمائی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ میں جو ہے اس دنیا سے ان قریب جانے والا ہوں، اس طرح کی آقا علیہ السلام نے خبر دی، تو فرماتی ہیں میں رونے لگ گئی۔ محبت دیکھیں، آقا علیہ السلام سے رونے لگ گئی جدائی میں، پھر آقا علیہ السلام نے جب دوبارہ ارشاد فرمایا میرے کان میں وہ یہ تھا اور کہا کہ تم سب سے پہلے جو ہے نا میرے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے تم ہی ملو گے، تو اس پر میں مسکرانے لگی کہ میں جلد آقا علیہ السلام کے پاس چلی جاؤں گی۔ اور آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد تقریباً 6 ماہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ زندہ رہیں اور اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو بیٹی کی حیثیت سے بھی آپ نے کمال کر دیا۔ پھر جب آپ زوجہ بنی ہیں، سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب زوجہ بنی ہے تو اس وقت آپ نے اس سے بڑھ کر کمال کر دیا، یعنی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو خدمت گزاری کی ہے وہ تاریخ کے اندر ایسے ایسے ابواب ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی کو پیسنا، ہاتھوں میں چھالوں کا پڑ جانا، سیدہ علی کا یہ فرمانا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں باندیاں آئی ہیں، خادمائیں آئیں، جا کر ایک خادمہ لے آئیں، آپ کا آنا، آقا کا فرمانا ہے فاطمہ تم چلی جاؤ گھر، میں آؤں گا اور تم سے ملوں گا۔ اب یہ واپس آئیں اور آقا علیہ السلام نے ان کو آ کر تسلی دی، فرمایا یہ خادمائیں تمہارے لیے نہیں ہیں، اور آقا علیہ السلام نے تسبیح فاطمہ وہاں پر ارشاد فرمائی، ان کو بتائی۔ اب یہ سارے گھر کا کام بھی خود کرتے ہیں اور جو ہے وہ چکی کو پیسا کر جھاڑو بھی خود لگایا کرتی تھی، پانی بھر کے لانا، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ سارے معاملات بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ نے کیے تو کمال کر دیا۔ تیسری حیثیت پہ آ جائیں وہ ہے ماں کی، ایسی تربیت کی ہے کہ بیٹا کربلا کے اندر جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، کس کی تربیت کا اثر تھا؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت۔ اب یہاں پر چوتھی حیثیت ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، بندی خدا ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ کی بندی تھی، اور اس حیثیت کو دیکھیں تو بندہ آشاش کر اٹھتا ہے کہ ان کی سیرت کے اندر ملتا ہے سارا دن کام کرنے کے بعد تھکی ہاری ہوا کرتی تھی، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتی، پوری رات عبادت میں گزر جاتی، مسجد نبوی سے اذان فجر کی آواز آ جایا کرتی تھی، آپ سجدے میں گر جاتی اور دعا مانگتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی پڑ گئی فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اور حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے نا جب بھی اپنی والدہ کو محراب میں دیکھا، یعنی بیت مسجد جو گھر کے اندر مسجد بنی ہوتی تھی اس میں آپ نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگتی تھی، کس کے لیے؟ اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ امی جان آپ اوروں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ پہلے جو ہے وہ پڑوس والے، بعد میں گھر والے۔ آقا علیہ السلام کی امت سے اتنی محبت فرمانا، ساری رات عبادت کرنا، پھر بھی دعا مانگنا کہ مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ انہوں نے ہر حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے بھی کمال کیا، بیوی کی حیثیت سے بھی کمال کیا، ماں کی حیثیت سے بھی انہوں نے بچوں کی ایسی پرورش کی ہے کہ امام حسن ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے، امام حسین موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہونے کی حیثیت سے عبادت کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان بنات رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ آخر میں پیغام اپنے دل کے اندر یہ بٹھا لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادیوں سے پیار کرنے والے تھے، عاشق رسول کو چاہیے اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اچھی تربیت سے ہمارے لیے کام آنے والی ہوں گی۔ اللہ کریم بنات رسول کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا